ناظرین کل کے روز بہت اہم ہے. پاکستان مسلم لیگ نواز کا جنرل کونسل کا اجلاس ہونے جا رہا ہے. پارٹی صدارت جو مچ اینٹیسپیٹڈ ہے نواز شریف صاحب کے پاس واپس جاتی ہوئی دکھائی دے گی, اور انٹرا پارٹی الیکشنز جو یہ کل ہونے جا رہے ہیں اس حوالے سے گفتگو ہوگی. پھر پاکستان تحریک انصاف جو پریڈکشنز اور جو دعوے کر رہی ہے کہ موجودہ حکومت گرمیاں نہیں نکال پائے گی, جو عوامی رد عمل کی بات کی جا رہی ہے پوسٹ بجٹ اس کو وہ سسٹین نہیں کر پائے گی. اور پاکستان تحریک انصاف کا کیا یہ دعویٰ ہے کہ موجودہ جو حکمران ہیں وہ رائے فرار اختیار کریں گے, ملک سے فرار جو ہے وہ ڈھونڈ رہے ہوں گے آفٹر دی بجٹ. سو اس حوالے سے گفتگو ہوگی. اور بجٹ کے لحاظ سے جہاں پر بات ہوتی ہے عام آدمی کیا توقع کرے, کتنے ریلیف کا جو ہے وہ امکان نظر آ رہا ہے موجودہ حالات میں, جہاں پر IMF کے ساتھ بھی نیگوسیشنز ہوئی, انگیجمنٹ ہوئی ابھی وہ دا لاسٹ کپل آف ڈیز, اور اس کے بعد جو ہے ایک سیناریو یہ نظر آتا ہے جہاں پہ ٹف کنڈیشنز ہوں گی, اس میں خمیازہ جو ہے وہ ان دی اینڈ عوام بھگتتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. تو بجٹ میں کیا ہوگا اس حوالے سے گفتگو ہوگی. بلال اظہر کیانی صاحب ممبر قومی اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نواز اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں. السلام علیکم بلال, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. بلال صاحب, سب سے پہلے تو گفتگو کا آغاز آپ کے جو نون لیگ کے انٹرا پارٹی الیکشنز کل ہونے جا رہے ہیں, جنرل کونسل کا اجلاس بلایا گیا ہے, اور جو صدارتی انتخاب کے لیے 11 کے قریب کاغذات نامزدگی جو جمع کرائے گئے ہیں, لوگ تو یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ یہ کون 11 لوگ ہیں بلال صاحب جن کی یہ مجال ہے یا جنہوں نے اتنی ہمت کی ہے کہ وہ آپ کے قائد محترم کے خلاف جو ہیں وہ یہ الیکشن کانٹیسٹ کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدینہ صاحبہ, تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو. جی دیکھیے, سب سے پہلے تو میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ آج ان لوگوں نے کاغذ وصول کیے ہیں, کل صبح جمع ہوں گے, اور پھر جمع ہونے کے بعد اسکروٹنی ہوگی. وہ سارا ایک ہمارے آئین کے مطابق جو پروسیس ہے, وہ ہماری جماعت نے جو ایک الیکشن کمیشن قائم کیا ہے ان پریزیڈنشل الیکشنز کے لیے, اس نے آج یہ پروسیس پوری شام کو بتائی بھی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب جو چیف الیکشن کمشنر ہیں اس عمل کے 5 ممبر جو ہماری پارٹی میں کے ممبران کا کمیشن ہے, انہوں نے اعلان کیا. تو یہ تو دیگر لوگ ہیں جن نے کاغذ آج لیے ہیں, اور کل یہ پھر آئیں گے اور بتائیں گے کہ کس کو وہ پروپوز کر رہے ہیں, سیکنڈر کون ہیں. تو یہ تو جی کل سامنے. لیکن بلال صاحب کیا مسلم لیگ نون نے, دیکھیے میں یہ کہنا چاہوں گا, مگر میں یہ کہنا چاہوں گا ساتھ ایز پارٹ ٹو آنسر یور کوسچن, کہ دیکھیے جی پوری جماعت, جتنا میں بھی جماعت کا ایک کارکن ہوں, جماعت کے سینئر اور میرے جیسے ادنے کارکنان سب کے ساتھ ہی ایک رابطہ رہتا ہے. تو میں نے تو یہی رائے پائی ہے, لوگوں کی خواہش ہے کہ نواز شریف صاحب کو ہی سب چاہ رہے ہیں کہ وہ اپنی رائٹ فل پلیس میں ایز پریزیڈنٹ آف دا پارٹی کل شام ہم انہیں واپس دیکھیں انشاءاللہ. رائٹ. بٹ بلال صاحب, کیا آپ کی جماعت نے, آپ کو یاد ہوگا PTI کے جب انٹرا پارٹی الیکشن کیس تھا تو اس دوران چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بھی جو آبزرویشن تھی کہ یہ کیسے بلا مقابلہ ہو سکتے ہیں, اس ڈر سے تو کہیں 11 بار یا ان کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ سامنے اسی وجہ سے تو نہیں آئے کہ یہ ایک پرہیپس ایک اسموک اسکرین کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو, کیونکہ نتیجہ تو سب کو پتہ ہے کہ ہوگا کیا. نہیں دیکھیے, ایسا نہیں ہے. ہماری ایک آئین کے مطابق وی آر لٹرلی, ہم اپنے پارٹی کے آئین کو بڑا سیریسلی لیتے ہیں, اور یہ بھی جو پوری پروسیس ہے جس میں آپ دیکھ لیجئے کہ شہباز شریف صاحب کا پریزیڈنٹ کے عہدے سے دستبردار ہونا, اس کے بعد ہمارے آئین کے مطابق ہی اس کے نتیجے میں ایک سینٹرل ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ کال ہونا, سینٹرل ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ کے اندر ایک ایکٹنگ پریزیڈنٹ شہباز شریف صاحب کو متفقہ وہاں پہ نامنیٹ ہونا یا الیکٹ ہونا, اور اس کے بعد ایک الیکشن کمیشن کا قیام ہونا, اور ایک جنرل کاؤنسل میٹنگ کال کی جانا. یہ اور جس طریقے سے اب ہمارا ایک پروسیس چل رہا ہے کاغذات نامزدگی وصول کرنے کا, جمع کرانے کا, دس از بائی دا بک اینڈ بائی آر کانسٹیٹیوشن, اینڈ وی آر انشورنگ کہ جو ہمارے آئین جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس بھی موجود ہے, ہمارا بالکل ہمارا جو پروسیس ہے اور پروسیجر ہے اٹ از بینگ فالوڈ. تو دیکھیے باقی لوگوں کی جو ہمارے جنرل کاؤنسل کے ممبران ہیں, یہ لوگ ہیں جو سیریس پولیٹیکل ورکرز ہیں, جو جماعت کے ساتھ 2-3 دہائیوں سے لوگ ساتھ ہیں, اور یہ کاغذ انہوں نے جو آج لیے ہیں, حاصل کیے ہیں, یہ کل اب ان کی منشا ہے کہ کل وہ کس کو پروپوز کرتے ہیں اور ان کے ساتھ سیکنڈر کون ہوتا ہے کینڈیڈیٹ. تو مگر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ جن نے بھی آج کاغذ حاصل کیے یا ادروائز میں نے جتنا محسوس کیا ہے, سب کی یہی خواہش ہے کہ کل نواز شریف صاحب
جن کی ویسے بھی قیادت میں سارے فیصلے جماعت کرتی رہی ہے، تو رائٹ فل اپنی جو ان کا ایک عہدہ ہے اس میں سب دیکھنا چاہتے ہیں، اور میں یہی ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ کل ہماری جماعت کے بٹ لائک آئی سیڈ کہ اس کا ایک امپریشن جو ہے وہ ایک اسپوک اسکرین کے طور پہ بھی جاتا ہے کہ شاید یہ ایک گیمک پرہیپس ود آل ڈیو ریسپیکٹ ایک اس کے طور پہ اس کو دیکھا جائے کہ بننا تو پتہ ہی ہے کہ کس کے پاس یہ عہدے آئیں گے، آپ کے سامنے ہیں، کبھی کوئی پارٹی کا اور ورکر جو ہے وہ اس پوسٹ پہ دکھائی نہیں دیتا، سو لہٰذا عوام کو بھی جو ہے وہ نیچرلی نتیجہ جو ہے وہ علینا صاحب نہیں، مگر میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں کوئی اور رائے بھی نہیں ہے جماعت میں، سب نواز شریف صاحب کو ہی پریزیڈنٹ دیکھنا چاہتے ہیں۔ سو نواز شریف صاحب اگر سب ان کو جی اس سلاٹ پہ دیکھنا چاہتے ہیں، کیا امید کی جائے لوگوں کی جانب سے کہ وہ کیا تبدیلی لے کر آئیں گے پارٹی میں بطور پریزیڈنٹ؟ جی دیکھیے، ایک تو ہماری جماعت کی اب الیکشنز کے بعد ایک آپ دیکھیں گی کہ ایک جو ہماری تنظیمیں ہیں وہ کافی سالوں سے بنی ہوئی ہیں، میرا خیال ہے نواز شریف صاحب ہیں، ممکن ہے ان کی پرفارمنس کا جائزہ لیں، اور ہمارے میں سارے صوبوں میں 3 اور ریجنز میں تو 7 کل ریجنز میں تنظیمیں ہیں، ہمارے دیگر ونگز ہیں، ان سب کا جائزہ لیں گے۔ الیکشنز کے بعد جو پرفارمنس ہمارے پارٹی کے لوگوں کی رہی ہے، جو حلقوں میں حالات ہیں، ان سب چیزوں کا آگے کا جو پولیٹیکل لائے عمل ایک جماعت کا ہوتا ہے اس کو ریجوونیٹ کرنے کا، وہ نواز شریف صاحب خود سٹیئر کریں گے۔ ٹھیک ہے، اب قطع کلامی کی معافی، لیکن یہ مجھے بتائیے گا الیکشنز میں جس قسم کے نتائج سامنے آئے، آپ جہاں پر پرفارمنس کی بات کر رہے ہیں، شہباز شریف صاحب کی بطور پارٹی صدر آپ کو لگتا ہے کہ ان کی وجہ سے پرفارمنس امپیکٹ کی ہوگی؟ نہیں دیکھیے، ہم تو جی دیکھیے ہم نے کیونکہ بہرحال نواز شریف صاحب تو جس طرح سے آپ نے ابھی کہا کہ وہ سٹیئر ابھی اگر کرائسس سے باہر نکال سکتے ہیں تو ان کا اس عہدے پر ہونا in all these years would have mattered۔ نو دیکھیے بات یہ، نواز شریف صاحب پہلے ہی آلریڈی پارٹی کے قائد ہیں، اور شہباز شریف صاحب بھی بطور پریزیڈنٹ رہنمائی نواز شریف صاحب سے ہی لیتے رہے ہیں، اور یہ تو اب آپ کو پتہ ہے کہ ایک لیگل ایک جو اللیگل بلکہ میں کہوں گا فیصلہ تھا جس کے نتیجے میں نواز شریف صاحب کو صدارت سے ہٹایا گیا تھا، اور اب وہ فیصلہ کریکٹ ہو گیا ہے، تو اس کے نتیجے میں ایک لیگل ہچ تھی یا ہنڈرنس تھی، وہ اب کلیئر ہو گئی ہے، اور اسی لیے جو شہباز شریف صاحب بھی ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ وہ اس پریزیڈنٹ کو ایک امانت سمجھتے ہیں، اور باقی جماعت کے کارکنان کی طرح وہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب ہی رائٹ فل پریزیڈنٹ ہے پارٹی کے، تو آج اس ایک اللیگیلٹی یا ایک خرابی کی کریکشن ہو رہی ہے۔ باقی تو پارٹی کی نواز شریف صاحب کی قیادت میں رہی ہے، مگر یہ بات صحیح ہے کہ کیونکہ شہباز شریف صاحب اور مریم صاحبہ دونوں اپنے حکومتی منصبوں میں بھی ان کی اہم ذمہ داریاں ہیں، وہ بھی نبھا رہے ہیں، تو نواز شریف صاحب both as the president of the party, as the قائد of the party, will be able to then devote more time than others and to steer the party. Right, but بلال صاحب like you said کہ بطور پارٹی صدر شہباز شریف صاحب نواز شریف صاحب سے ہمیشہ رہنمائی لیتے رہے ہیں، کیا اب بھی وہ رہنمائی لے رہے ہیں بطور وزیر اعظم پاکستان؟ چونکہ جتنے مشکل فیصلے کیے جا رہے ہیں، کیا میاں صاحب کی رضامندی اس میں شامل ہے؟ جی دیکھیے، نواز شریف صاحب بالکل ان کے ہی نامزد وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب، اور نواز شریف صاحب سے جہاں پہ شہباز شریف صاحب ضرورت سمجھتے ہیں تو وہ بھی رہنمائی حاصل کرتے ہیں، جہاں پہ نواز شریف صاحب سمجھتے ہیں کہ کوئی اہم ایشو ہے پبلک امپورٹنس کا، وہ ضرور شہباز شریف صاحب سے پوچھتے ہیں۔ نواز شریف صاحب کبھی بھی جتنا میں نے جی ایز اے پارٹی ورکر وٹنس کیا ہے، وہ ڈے ٹو ڈے مینجمنٹ آف دا گورنمنٹ میں ایک شخص کو تعینات کر دیں تو مداخلت نہیں کرتے، مگر یقیناً وہ ایک نظر ضرور رکھتے ہیں، اور جو اہم ایشوز ہوتے ہیں اس کے اوپر اپنی رائے بھی دیتے ہیں اور سوال بھی کرتے ہیں۔ پبلک ایشوز جہاں پر پرائس ہائیک نظر آ رہی ہے اور جو فیصلے کیے جا رہے ہیں بلال صاحب، اتنی مہنگائی ہے، بجلی مہنگی ہے، گیس مہنگی ہے، پیٹرول ابھی مزید 1 جون سے کہا جا رہا ہے کہ مزید عوام پہ ایک برڈن ڈالا جائے گا، اس میں نواز شریف صاحب کی اپروول شامل ہے؟ علینا صاحبہ، روٹی کی قیمت سستی ہو گئی ہے جی، پیٹرول کی قیمت بھی سستی ہوئی ہے، اور سکسیسو منتھس میں مہنگائی کی شرح بھی کم ہوئی ہے، تو دیکھیے اس لیے اتنے ٹائم میں بیونڈ پیپلز ایکسپیکٹیشنز کھانے کی اشیاء اور اوور آل انفلیشن میں کمی آئی ہے۔ کیا آج بھی حالات ایسے ہیں کہ قابل قبول ہیں؟ ہرگز نہیں، کوئی یہ نہیں کہتا، مگر بہتری آئی ہے اور آگے بھی انشاءاللہ آتی رہے گی، اور نواز شریف صاحب کی قیادت میں آئے گی جی۔ بٹ یہ کہا جا رہا ہے آپ کے اوپوننٹس کی طرف سے کہ یہ حکومت گرمیاں نہیں نکال پائے گی، حماد اظہر صاحب پیشن گوئی کر رہے ہیں
کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے وہ گرمیاں نہیں نکال پائے گی اور ایک شدید عوامی رد عمل ہوگا، احتجاج ہوگا، ملک گیر احتجاج کی بات کی جا رہی ہے، اور یہ جون کے مہینے کی بات کی جا رہی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد یہ موجودہ حکمران جو ہیں وہ ملک سے فرار ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ جی علینا صاحبہ، گزارش ہے کہ یہ جو ملک گیر احتجاج ہیں، جس نے اپنا شوق پورا کرنا ہے کریں۔ یہ تو ہم پچھلی عید سے پہلے سے سن رہے تھے کہ عید کے فوراً بعد ملک گیر احتجاج ہو گیا، اب اگلی عید آنے والی ہے تو احتجاج دیکھنے کو نہیں آئے۔ بہرحال وہ شوق اپنا ضرور پورا کریں۔ دوسری، جہاں تک ان کے بیان کی بات ہے کہ گرمیاں نہیں حکومت نکالے گی، میرا خیال ہے ہو سکتا ہے وہ 2029 کی گرمیوں کی بات کر رہے ہوں، کیونکہ تب تک تو واقعی میں الیکشنز ہو جائیں گے۔ مگر اس کے علاوہ اگر انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تو انہوں نے بھی تو کچھ کہنا ہے نا اپنی سیاست چلانے کے لیے۔ انہوں نے ایک بیان دے دیا، ٹاک شو کی زینت بن گیا۔ رائٹ، بٹ کوئی حکومت جو ہے وہ کسی احتجاج کی یا ملک گیر احتجاج کی متحمل تو نہیں ہو سکتی، اسپیشلی ان حالات میں جہاں پر اتنی پیک پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو۔ ایک طرف سے آپ کی طرف آپ کی جانب سے مذاکرات کی دعوت تو ان کو دی جا رہی ہے، دوسری طرف سے انہی کے جو رہنما ہیں جو جیل میں اس وقت موجود ہیں ان کے اوپر مزید کیسز ڈال کے ان کی گرفتاری کی جا رہی ہے۔ تو یہ بلف کیا جا رہا ہے یا باقی میں حکومت ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے بھی سنجیدہ ہے؟ دیکھیے علینا صاحبہ، جہاں پہ جرائم ہیں اور جہاں پہ ایسی مصدقہ اطلاعات ہیں وہ تو پرچے نہیں رکیں گے۔ تو اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ اس نے کوئی جرم کیا ہوا ہے یا کوئی افینس کی ہوئی ہے اور ان مذاکرات کی آڑ میں اس سے ان کو چھوٹ ملے گی، وہ تو نہیں ہوگا، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے۔ مذاکرات کی جہاں تک بات ہو، دیکھیے بات چیت سیاست میں ہمیشہ اس کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ پارلیمان میرے نزدیک وہ فورم ہے جہاں پہ ممکن ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اہم ایشوز کے اوپر، قومی ایشوز کے اوپر، سیاسی ایشوز کے اوپر سیاسی جماعتوں میں بات چیت ہونی بھی چاہیے اور رہنی بھی چاہیے، مگر یہ ہرگز نہیں سمجھا جانا چاہیے کہ اگر کوئی جماعت، یہ تالی ہمیشہ دو ہاتھ سے بجتی ہے، اور اگر پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ احتجاج کی کال اور بار بار اس طرح کے بیانات دیکھ کے وہ کوئی حکومت کے فیصلے یا پارلیمان کو مفلوج کر سکیں گے، تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ اگر وہ ایک کنسٹرکٹیو رول ادا کریں گے جس میں اصلاح بھی شامل ہوتی ہے، جس میں کرٹیسزم بھی شامل ہوتا ہے، مگر قومی ایشوز پہ، پولیٹیکل ایشوز پہ ہوتا ہے، اگر وہ کرتے ہیں اور ریلیونٹ فورمز پہ پارلیمان میں وہ اپنا رول ادا کرتے ہیں تو میرے خیال سے بہتر ہے۔ مگر اگر وہ اس طرف رخ کرتے ہیں اور پھر سے کوئی ناؤ میں جیسی سچویشن بنانے کی پھر سے دھمکیاں دیتے ہیں، جو ہم نے سنا ہے سی ایم کے پی سے بھی سنا، ہم اسلام آباد پہ چڑھائی کر دیں گے اور یہ کر دیں گے، اور ان کا اگر یہ خیال ہے کہ اس سے کوئی کام رک جائے گا یا کوئی پیرالسس ہو جائے گا، تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ لیکن آپ کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے، آج تو سی ایم کے پی وزیر داخلہ، وزیر توانائی کے ساتھ ان کے ہمراہ پریس کانفرنس بھی کر رہے تھے، اور اب یہی اشارے دیے جا رہے ہیں کہ اپنے صوبے کی بہتری اور ان کے مسائل کے حل کے لیے لیکن مل کر آگے، اور ساتھ ساتھ جہاں پر ایک طرف ایس آئی ایف سی کو بھی تنقید کرتے ہیں، لیکن انہوں نے بڑے خوشائن بات کی، اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے کہ وہ کہتے ہیں ایس آئی ایف سی کی توسط سے بھی اگر انویسٹمنٹس آئے ہمارے صوبے میں تو ہم اس کو بھی ویلکم کریں گے، ہمارے لیے وہ بھی قابل قبول ہے۔ دیکھیے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ علی امین گنڈا پور صاحب کا یہ اس طرح کا بائی پولر بیہیویئر کیوں ہو جاتا ہے، وہ ایکسٹریمز پہ جاتے ہیں۔ اب ڈیڑھ مہینہ پہلے بھی ان کا ایک بہتر بیانات میں مجھے لگ رہا تھا آ رہے تھے، مگر پھر اچانک انہوں نے اس طرح کی اسلام آباد پہ چڑھائی کی بات شروع کر دی، پیس کو ٹیک اوور کرنے کی بات شروع کر دی، کے پی گورنر کو کے پی ہاؤس سے نکالنے کی بات کر دی، اور اچانک ایک بالکل ایسی باتیں کی جو بالکل زیب نہیں دیتی۔ مگر میری گزارش ہے کہ جو آج کی بات ہے یقیناً خوشائن ڈیولپمنٹ ہے۔ تھینک یو سو مچ بلال اظہر کیانی صاحب۔